وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کتنا بڑا مہربان ہے میرا رب۔ بھائی آپ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جائیں، اللہ رب العالمین کو نسیہ منسیہ کرتے بھول جائیں، تعلیمات سے اکثر دور ہو جائیں، اسلامی مناہج سے آپ کوسوں دور ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، چھوٹے عذاب بھیجیں گے تمہارے سامنے ہم۔ چھوٹی چھوٹی بیماری ہوں گی، پھر وہ بڑی بیماری عام ہو جائیں گی، پھر وہ بڑی ہو جائیں گی، پھر بہت لوگوں پھیل جائیں گی۔ بھائی اب تو سدھر جاؤ، لعلہم یرجعون، اب تو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جاؤ، رجوع کر لو۔ اگر اب نہیں لوٹیں گے تو کب لوٹیں گے میرے بھائیوں؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، بلکہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ملک کے حالات مخدوش ہیں، ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آئے دن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آئندہ آنے والے دن اچھے نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بھی برے ہوں گے۔ ملک کے حالات اب جو ہیں اس سے کہیں بدتر ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جاگ جانا چاہیے، اب ہمیں اور آپ کو سوئے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے جو نفرت، جو عداوت، جو بغض، جو حسد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر پنپ رہی ہیں، ہمارے اخلاق سے، ہمارے عادات سے، ہمارے اطوار سے، ہماری تعلیمات سے، ہماری بول چال سے، ہمارے معاملات سے، ان کے اندر وہ محبت ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے رسول کی زندگی اٹھائیں، آپ صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھیں، آپ مجاہدین کے کارنامے پڑھیں، آپ تابعین اعظام کی زندگیوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا میرے بھائیوں، آپ کو ساری جانکاریاں ہوں گی۔ ہمارے اندر تو علم کی خواہش نہیں ہے، ہمارے اندر مطالعہ کی تو کوئی عادت نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے، نبی اکرم کیسے تھے، ان کی جو صحابہ اکرام تھے، ان کے شاگردان کیسے تھے، ان کی زندگی کس طرح سے بیتی، غیر مسلموں کے ساتھ ان کا معاملات کیا تھا، اپنوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا۔ یہاں تو غیر مسلم کی بات ہے میرے بھائیوں، اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ایک گاؤں دوسرے گاؤں والوں کی چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک محلہ دوسرے محلے والوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ایسے ہی مسلمانوں کے اوصاف ہونے چاہیے؟ احادی اوصاف المسلمین، کیا مسلموں کی یہی صفات ہونی چاہیے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہی ہمیں سکھایا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں اب سوئے نہیں رہنا چاہیے، اب ایک مضبوط لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ اور صرف یہ کام ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر امام صاحب کا نہیں ہے، ہم دعوت دیتے ہیں سبھی ایسے لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، جو عقل مند ہیں، جو سربراہان قوم ہیں، جو سرداران ملت ہیں، جو رہبران قوم ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے آپ آگے آئیں میرے بھائیوں، آپ ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کریں، اپنے نوجوانوں میں وہ چیز آپ لائیں کہ بھائی آپ اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو لے کے آئیں، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں۔ بھائی ہم تو گزارش کریں گے آپ سے، آپ جس بھی بھاشا کو جانتے ہوں، آپ جس زبان کے ماہر ہوں، اسی زبان میں نبی کی سیرت پڑھیں، آپ جس زبان کو جانتے ہوں اسی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے اندر ایمان تازہ ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کیسے بتائی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے بتائی جاتی ہے، مسلموں کے ساتھ کیسے بتائی جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ کیسے بتائی جاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے بتائی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ بھائی آپ اپنے صفوں میں اتحاد نہیں رکھیں گے تو آپ کیا کر لیں گے زندگی میں؟ اور ہمارے اور آپ کا حال تو یہ ہے آج کہ اپنی زندگی چھوڑیے، اپنی تعلیمات چھوڑیے، بلکہ ہم اور آپ تو مسابقہ کرتے ہیں کہ بھائی غیروں کی کس طرح سے مشابہت اختیار کریں گے، غیروں کے ساتھ کس طرح چلیں گے، ہم مسابقہ کرتے ہیں، ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، آج ایسا اس نے کیا ہم اس سے بڑھ کے کریں گے، آج اس نے ایسا کیا ہم اس سے آگے چلیں گے، 2 قدم آگے چلیں گے۔ اگر یہود و نصارہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو مسلم قوم پیچھے نہیں ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے
حب اللہ حب رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم شراب چھوڑ دیں، ہم کھینی چھوڑ دیں، ہم نشہ آور چیزیں چھوڑ دیں، ہم داڑھی رکھنا داڑھی رکھنے لگے، ہم اسلامی شعار کو اپنا لیں. کیا ہمارا اور آپ کا ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اب بھی ہم نہیں سمجھے اور اگر اب بھی ہم نہیں جاگے، قوم کے جو سربراہ لوگ ہیں وہ بھی اگر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جو بھی جس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو جس محکمہ سے منسلک ہیں، ان سے ہماری گزارشات آگے آئیں، چاہے وہ ایڈوکیٹس ہوں، چاہے وہ انجینئرس ہوں جو دین کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں رکھتے، لیکن وہ بھی مدعو ہیں ہمارے سامنے، وہ آئیں اور قوم کے اس حال زار پر غور کریں، کس طرح سے اپنے اولاد کو اب اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کریں گے، کس طرح سے آپ غیروں کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے جس سے آپ کا بہت ہی بدترین دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے. کیا ایسی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں ہے؟ کیا ایسی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی سیرت میں آپ کو نہیں ملیں گی؟ میرے بھائیوں، آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں، سیکھنے کی عادت ڈالیں، اور ہاں ایک چیز اور آپ غور کریں گے اور آپ گانٹھ باندھ لیں اس چیز کو، جو قوم بھی اپنی ماضی کے سبق سے، ماضی کے واقعات سے سبق نہیں لیتی، وہ بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے. جو قوم اپنی ماضی، اپنے پچھلے زمانے کے واقعات سے، قصوں سے سبق نہیں لیتی، وہ پیچھے رہ جاتی ہے میرے بھائیوں، نیست و نابود ہو جاتی. ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے سبق لینے. دیکھیں قرآن کا اب طریقہ دیکھیں، قرآن میں انبیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا، لیکن واقعات کا انہی حصے کو بیان کیا گیا جس سے مسلم قوم ہدایت یافتہ ہو، ہدایت لے سکے، وہ سمجھ سکیں کہ اس میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں. ان چیزوں کو ہی قرآن میں کریم میں بیان کیا گیا. ہمیں ان سے سبق لینی چاہیے، ہمیں ان سے سبق لینے چاہیے. اور اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سبق ملے گا اور سیکھ ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، وہ قیامت تک کے لیے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو بھی مصائب ہمارے سامنے آج ہیں، جو بھی پریشانیاں ہمارے سامنے آج ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم تو محروم ہیں، ہم تو کمزور ہیں. میرے بھائیوں، اول دن سے ہی قیامت تک جو اللہ کے بندے ہوں گے نا، وہ کم ہی ہوں گے، وہ تعداد میں کم ہی ہوں گے، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، ان کا جو اثر ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے دل میں، ذہن میں، خیال میں ہمیشہ یہ بات رکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، مکرم بندے ہیں. اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ شیوا بنائیں، وہ شمائل، وہ خصائل، وہ عادات، وہ اطوار، وہ طور طریقہ اپنے اندر لائیں جس سے ہم ایک مسلمان لگیں. صرف یہی نہیں کہ ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہمارا نام فلانا فلانا ہے تو ہم مسلم ہو گئے. جی نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہی ہوتا تو شاعر نے کہا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کبھی نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو مسلم نام رکھنے والا، اردو عربی نام رکھنے والا غلط عقائد کا شکار نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، بدعتی نہیں ہوتا، فاسق و فاجر نہیں ہوتا. لیکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نام رکھ لینا میرے لیے کافی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو آگے آ کر کے ان عادات کو اپنانا ہے، ان اخلاق کو اپنانا ہے جو صحابہ کرام کے اخلاق ہوا کرتے تھے، جو تابعین کا اخلاق ہوا کرتے تھے، جو محدثین کرام کا اخلاق ہوا کرتے تھے، جو اسلاف امہ کے اخلاق ہوا کرتے تھے، جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے، جس سے بڑے بڑے دشمن بھی پیچھے رہ جاتے تھے. آج کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی بہادری دکھانے کا؟ جب وقت آئے گا بالکل دکھائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا.
جب وقت آئے گا تو آپ کو اجازت دی جائے گی. ابھی آپ منبر پہ کھڑے ہو کر کے امام صاحبوں کی طرف سے اچھی واعظ نصیحت ہو جاتی ہے, اچھی باتیں بتائی جاتی, قرآن اور حدیث کی مدلل تقریریں ہوتی ہیں, بہت اعلیٰ قسم کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات پہ آپ نظر رکھیں, حالات کے مطابق اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے محلے, اپنے گاؤں, اپنے قریہ, اپنے بستی کے لوگوں کو آپ جگائیں, آپ بتائیں کہ آپ کے اندر وہ اخلاق ہونے چاہیے جس سے جو نفرت کو اگر پیدا کر رہا ہے آپ کے لیے, آپ کے اسلام کے لیے, آپ کے مذہب کے لیے, آپ کے دین کے لیے اگر کوئی نگیٹو بات کرتا ہے تو آپ کے اندر وہ جانکاری ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کاٹ سکیں, آپ بتا سکیں بھائی اسلام ایسا نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا, اسلام کے محاسن وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہیں کیسے ہو سکتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, اگر کسی ناحق یا فساد کے غرض سے بھی کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اسلام کی تعلیم نہیں ہے. کیسے اسلام غلط ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ اسلام سے نفرت کر سکتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ اکرام کو اہل مکہ نے زندگی بھر پریشان کیا, اتنا پریشان کیا کہ نہ صرف گھر دوار چھوڑا بلکہ بیوی بچے تک کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا دین کے لیے. اتنے ظلم سے ستم ڈھائے گئے, دن بھر رات بھر پریشان کیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن جب فتح مکہ آیا سن 8 ہجری میں, اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا. تو یہی اسلام کی تعلیم ہے, یہی اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم, آج تم پر کوئی الزام نہیں, جاؤ سب کو معاف کیا میں نے. کیا ہمارے اور آپ کے اندر یہ جگرا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تخیلات, وہ خیال, وہ فکر ہو سکتی ہے ہمارے اندر؟ بھائی اسی چیز کو تو اسلام کہا جاتا ہے, اسی چیز کو تعلیم اسلامی کہا جاتا ہے. جب آپ اپنے اندر ان چیزوں کو لائیں گے, جب آپ اپنے اندر ان چیزوں کو اپنائیں گے, بروئے کار لائیں گے, تو آپ کے اندر آپ کو دیکھ کر جو عداوت رکھنے والے ہیں, جو دشمنی رکھنے والے ہیں, وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی سیرت, تابعین اعظام کی سیرت پڑھنا از حد ضروری ہے, لازمی ہے. اسے پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی تو ہو گیا اور جنم جات تو ہم مسلم ہیں ہی تو کافی ہمارے لیے, بالکل نہیں ہے. ہم بتائیں گے بالکل نہیں ہے. اگر ہوتے تو اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوتے, اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوتے. آپ کے اور ہمارے اندر صرف اور صرف صبر و تحمل, قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل ہونے میں ہی نجات ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کی سیرت میں ایک بہت اہم واقعہ جو ہے وہ ایک دم جگمگاتا ہے.